ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ونشكر الله العظيم. حضرات کرام، آج شعبان کی 14ویں تاریخ ہے اور اب جو شب آنے والی ہے یہ شب برات کے نام سے معروف ہے. اس مہینے کی احادیث میں بڑی فضیلت ہے. فرق سمجھنے کی کوشش کیجیے. ایک ہے مہینے کی فضیلت اور ایک ہے اس شب برات کی فضیلت. دونوں الگ الگ ہیں. من جملہ اس مہینے کی فضیلت احادیث میں بہت واضح ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول اس مہینے میں اور مہینوں کے مقابلے بدل جاتا ہے. بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مہینے سے رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے ہیں. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھنے کے نہیں دیتا. آپ فرماتی ہیں بہت سے سال کو پورے مہینے شعبان کے ہوئے اور بہت سے سال ایسے ہوئے کہ آپ نے چند دن چھوڑ دیے لیکن بقیہ پورے دن پورے مہینے شعبان کے ہوئے. تو یہ شعبان کی فضیلت کو بتانے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اس ماہ مبارک کے پورے مہینے یا چند دن چھوڑ کر روزے رکھے. لیکن ہمارے یہاں ان مہینے کی من جملہ اتنی فضیلت نہیں ہے جتنی کہ شب برات کی. حالانکہ شب برات کی فضیلت من جملے پورے مہینے کے مقابلے کم ہے. اور ہم سمجھتے ہیں اس کے برعکس ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا فضیلت کا دن اور فضیلت کی رات شب برات ہے اور 15ویں شعبان کا دن. حالانکہ اس سے زیادہ ہم پورے مہینے کی فضیلت. اچھا، پورے مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں آپ کا جو معمول رہا، آپ نے جو روزے رکھے، یہ جن احادیث سے ثابت ہے ان احادیث کا مقام بہت اونچا ہے. حدیث میں درجہ بندی ہے. کسی کو صحیح کہا جاتا ہے، کسی کو اس سے کم درجہ ہے. تو یہ جتنے معمول پورے مہینے کے آپ سے احادیث میں منقول ہے وہ صحیح درجے کے اعلیٰ نمبر کے اول درجے کی احادیث ہے. اور شب برات کی فضیلت جن احادیث سے ثابت ہے وہ انتہا درجے کی ہے. لیکن بہرحال ہے تو پورے مہینے کے مقابلے میں یہ شب برات کی فضیلت کم درجے کی. لیکن ہمارے یہاں فہم یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ تو نہیں ہے، شب برات کی سب کچھ. ایک غلط فہمی یہ ہے، اس غلط فہمی کو ذہن سے نکالنا. دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ شب برات میں ہمارے یہاں افراط و تفریح کا بہت ماحول ہے. بہت سے لوگ اسراف کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، اتنا کچھ سمجھتے ہیں کہ ظلم کر جاتے ہیں، بدعات میں ملوث ہو جاتے ہیں، خرافات کرنے لگتے ہیں. وہ نئے کپڑے، نئے جوڑے، گھر کا صاف ستھرا کرنا، بچوں کو سنوارنا، خنکھنے، لائٹ، حلوے، کھیر، پکوڑے اور پتہ نہیں کیا کیا کر گزرتے ہیں. یہ افراد کے شکار ہو جاتے ہیں اور بدعات تک کر لیتے ہیں. یہ حرام ہے. اب بہت سے لوگ اس مہینے اس شب کے بارے میں یہ کہنے لگے ہیں کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں اور اس دن کی بھی کوئی فضیلت نہیں. بہت سے لوگ اب کہنے لگے اور خود علماء طبقہ بھی کہنے لگے. یہ تفریح ہے. بالکل کوئی اس دن کا مقام ہی نہیں، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں. یہ بھی غلط ہے. ہمارے یہاں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ کسی معاملے میں یا تو بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، شروع کر جاتے ہیں، یا کسی معاملے میں جب نیچے سطح پر اترتے ہیں تو اتنی نیچے سطح پر اتر جاتے ہیں کہ ہمارا کوئی حد ہی نہیں ہوتی. اسلام نے اس بات کو نہیں پسند کیا ہے. اسلام افراط تفریح کو نہیں پسند کرتا کہ آپ کسی بات میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ سب کچھ وہی بن جائے اور کسی معاملے میں اتنا گرائیں کہ اس کو نظر سے گرا دیں، اس کی اہمیت نہ ہو. یہ افراط اور تفریح کہلاتا ہے، غلو کہلاتا ہے اور شریعت میں غلو کی اجازت نہیں ہے. اس امت کی خاصیت ہے امت وسطا، معتدل امت، بیچ بین میں، نہ بہت حد سے آگے بڑھا دینا کہ وہ
ولی کو بھی اللہ رسول بنا دیا، پیر صاحب کو بھی بہت آگے بنا دیا، اور یہ بھی نہیں کہ ولی کو اتنا مقام گرا دے کہ ولی کی کوئی حیثیت ہی نہ رہ جائے. یہ دین اسلام کی خاصیت نہیں. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد کے وقت صحابہ کرام کے احوال دیکھنے کے لیے مدینہ میں گشت لگا رہے. آپ کا معمول تھا رات کے اخیر پہر میں مدینے کی گلیوں میں آپ گھوم رہے تھے، دیکھیں کہ صحابہ کیا کر رہے. تو صحابہ تو ہماری جیسے صحابہ غفلت کے شکار کرتے ہیں، لیکن پھر کھلا کے سو رہے، رات بھر جاگیں گے اور عین تہجد اور فجر کے وقت دوڑا بیٹھ کے سو جائیں گے. صحابہ عموماً تہجد میں ہوتے یا تلاوت میں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو بہت دھیرے دھیرے تلاوت کی آواز آ رہی، بہت معمولی تھا، یعنی دیوار سے کان لگا کر سنی جائے تو سمجھ میں نہ آئے کہ آپ کیا پڑھنا تو سمجھ میں آ رہا ہے لیکن کیا پڑھ رہے سمجھ میں نہیں آ رہا. خیر آپ آگے بڑھ گئے. حضرت عمر فاروق کے گھر کے پاس گئے تو بڑے زور سے تلاوت فرما رہے تھے، روز سب گنگنا رہا اور حضرت عمر کی آواز تیز ہوئی تھی. حضور نے یہ معمول دیکھ کر تشریف لے آئے اور صبح کی نماز میں جب یہ دونوں حضرات آئے آپ نے دونوں کو بلایا اور حضرت ابو بکر سے پوچھا آپ بہت آہستہ آواز میں تلاوت کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے؟ آپ نے فرمایا اسمان نہ دیکھوں کہ میں جس سے سرگوشی کر رہا تھا، جس اللہ کو سنا رہا تھا وہ تو سن رہا تھا اور میرا مقصد حاصل تھا، اس لیے تیز پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تو ہمارے دل کی آواز کو جانتا ہے تو زبان کی آواز. تو حضرت ابو بکر نے بڑا اچھا جواب دیا کہ مجھے جسے سنانا مقصود ہے اللہ کو، اللہ تو سن رہا ہے تو ہمیں تیز پڑھنے کی کیا ضرورت تھی. انہوں نے فرمایا اچھی بات ہے. حضرت عمر فاروق سے پوچھا آپ تو اتنا تیز پڑھ رہے تھے بھائی، پورا محلہ گزر رہا تھا. کہا میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سونے والوں کو جگا رہا تھا. حضرت عمر فاروق میں خیر کا مطلب ہوتا خود نیکی کرے تو سب کرے، اس کا جذبہ تھا اور یہ بڑا اچھا جذبہ. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ حضرت میں تو اس لیے تیز پڑھ رہا تھا کہ شیطان بھی بھاگے مردود ہمارے محلے میں نہ رہے اور وہ لوگ جو خواب خرگوش کے شکار ہیں وہ بھی اٹھ کر کچھ اللہ کو یاد کر لے، ان کو جگا رہا. آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی، غور کیجیے. حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ آپ اپنی آواز تھوڑی بلند کی، تھوڑا اٹھائی، اتنا پست نہیں، بالکل تکلیف کے شکار ہے. اور حضرت عمر فاروق سے فرمایا بہت آپ اپنی آواز تھوڑا پست کیجیے، اتنا تیز مناسب نہیں ہے. یہ افراد تقریب کے بین کا راستہ حضور نے ہمیں دکھایا کہ ایک دم ڈھول کی طرح چلانا بھی نہیں ہے اور بالکل عورت کی طرح منیانا بھی نہیں ہے. یہ افراد تقریب اسلام میں پسند نہیں ہے، حضور نے اس کو پسند نہیں کیا. ہمارے یہاں شب برات کے سلسلے میں یہی افراد ہو گیا ہے کہ پہلے سے بہت سے بدعات و خرافات ہمارے سماج میں رائج تھے اور علماء بھی اس پر بہت خوب فضیلت کی تقریریں بھی کیا کرتے تھے. اب وہ دور آیا کہ کچھ لوگ تو اس پر باقی ہیں اور کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ اس کی کوئی فضیلت ہی نہیں. یہی غلو ہے، یہی افراط تفریط ہے اور دین میں یہ پسند نہیں ہے. اس لیے ذہن سے یہ بات نکال دیجیے کہ ہمیشہ ہمیں افراط تفریط سے بچتے ہوئے جو شریعت نے بیچ کا راستہ دکھایا، وسط کا، اقتدار کا، بین کا، اسے اپنانا. اصل میں ہے کیا دین نام کس چیز کا، اس کو بھی سمجھنا چاہیے. دین نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا. دین نام مرضی کے چلنے کا نام دین نہیں ہے. آج ہمارے یہاں دین نام بن گیا ہے من پسند کا. جو چیز ہمیں پسند آ گیا تو وہی دین ہے اور اس کے لیے ہم جان مال سب اٹھانے کو تیار ہیں. اور جو چیز دین کو نہ بھائے، جو دین کو پسند نہ ہو تو اس کا کوئی درجہ ہی نہیں ہے. گویا کہ ایک طرح سے ہم نے دین کو خواہشات کے تابع بنا دیا. ہمارا نفس، ہماری خواہش، ہماری طبیعت، ہمارا مزاج جو پسند کرے گا، جو کہے گا وہ دین ہے اور جو پسند نہیں کرے گا اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، کوئی دین نہیں. یاد رکھیے یہ شرک کا ایک حصہ ہے. قرآن نے کہا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ کہ اے نبی آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا، اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا. جو بات
اور جو سمجھ میں نہیں آیا وہ دین نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ کہ یہ سمجھ کے باوجود اللہ نے ایسوں کو گمراہ کر دیا. علم ہے، جانتا ہے، پھر بھی خواہش کی پیروی کر رہا ہے. گویا کہ اس نے اپنا نام معبود خدا اللہ کے بجائے اپنے نفس کو بنا رکھا ہے، اور ایسا شخص کو اللہ نے علم اور سمجھ اور عقل کے باوجود گمراہ قرار دیا. اس لیے دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ دین ہمارے نفس اور خواہش کا نام نہیں ہے. ہمارا نفس دین کے تابع ہو یہ ضروری ہے، چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نہ ہو، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا دل قبول کرے یا نہ کرے، ہماری طبیعت مانے یا نہ مانے. دین قرآن و حدیث کی اتباع کا نام ہے. نفس کو اس کے تابع کرنا ہے، دین کو اپنے نفس کے تابع نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ خدا کی عبادت میں نہیں نفس کی عبادت میں ملوث ہوں گے، اور یہ بھی شرک کا ایک حصہ ہے. اگرچہ آپ زبان سے کلمہ پڑھیں گے، اگرچہ آپ زبان سے نعرے تکبیر لگائیں گے، لیکن نفس کی پیروی گویا کہ آپ عملاً اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہرا رہے ہیں. اس لیے دوسری بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دین کی اتباع کرنی ہے، نفس کی اتباع کرنی ہے. آج جو یہ افراط و تفریط کے ہم شکار ہیں وہ نفس کی پیروی میں، خواہش کی پیروی میں. ہمیں ایک بات پسند آ گئی، اسی کو سب کچھ سمجھ لیا، سارا دین اسی کو سمجھ لیا، سب کچھ وہی ہمارا بن گیا، بقیہ دین کے عرصوں میں کہاں گئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ غلط ہے، اس افراط و تفریط سے بچیے. اب آئیے 15ویں شعبان پر، جب یہ دو باتیں ہم نے سمجھ لی تو اب حدیث میں اس رات کی کیا فضیلت ہے اس کو سمجھیں. شب برات کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں جتنی احادیث وارد ہیں، تقریباً 10 احادیث، یہ سب نیچے درجے کا ضعیف کہلاتا ہے. اور محدثین نے ایک قاعدہ اور ایک رول بنایا کہ جتنی کمزور درجے کی حدیث ہو، اگر اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث نہ ہو، اس کے اپوزٹ میں، اس کے ضد میں، مطلب ایک حدیث ہے وہ کہتا ہے کہ آپ یہ کام کرو، اور ایک حدیث ہے کہتا ہے یہ کام نہ کرو. یہ بھی حدیث ہے جو کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور یہ بھی حدیث ہے جو نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے. کرنے کا حکم جو حدیث دے رہا ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے، اور جو نہ کرنے کا دے رہا درجہ حکم دے رہا وہ نچلے درجے کی ہے. تو ضابطہ یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کی حدیث پر عمل کریں گے اور نیچے درجے کی حدیث کو چھوڑ دیں گے. لیکن ایک حدیث بالکل نیچے درجے کی اور اس کے ضد میں کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں، تب کیا کریں گے؟ تب اس صورت میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جائے گا. البتہ فرق یہ ہے کہ اس ضعیف حدیث سے جو عمل ثابت ہوگا وہ عمل نہ تو فرض ہوگا، نہ واجب ہوگا، نہ سنت ہوگا، بلکہ مستحب ہوگا. اور مستحب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نے کر لیا تو بڑی اچھی بات، ثواب ملے گا، گناہ نہیں ہوگا. اور اگر نہیں کیا تو گناہ بھی نہیں ہے، نہ اس کو برا بنا کہا جائے گا، نہ اس کے سلسلے میں کل قیامت کے دن پوچھتاچھ ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ضعیف حدیث سے اگر اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہ ہو تو جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ مستحب کا، استحباب کا. شب برات کے سلسلے میں، اس کی فضیلت کے سلسلے میں جتنی احادیث وارد ہیں سب ضعیف درجے کی ہیں، اور اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. لہذا اس رات اور اس کے بعد والے دن میں جتنے بھی عمل کیے جائیں گے وہ سب کے سب مستحب ہوں گے، نہ تو سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے. لہذا اگر کوئی کرتا ہے تو بڑی اچھی بات، کرنا چاہیے. نیکی کا موقع ملے تو اس کی طرف دوڑنی چاہیے. قرآن نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اے لوگوں اپنے رب کی مغفرت اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرو، کمپٹیشن لگاؤ. دوڑنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے برا بھلا بھی نہیں کہا جائے. لہذا شب برات کے دن یا شب برات کی رات یا اس کے بعد والے دن میں جو اعمال ثابت ہے وہ مستحب ہے. لہذا اس بات کو سمجھ لیا تو اب یہ سمجھیے کہ کون سے کام کرنے
نہیں کرنی. 3 کام کرنے کا حکم دیا ہے اور وہ تینوں مستحب ہے. نمبر 1، اس رات میں جتنی چاہیں آپ عبادت کر سکتے کیجیے، خود کیجیے. عبادت میں یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے، تلاوت کیجیے، تسبیح پڑھیے، جتنا ہو سکے کیجیے. ایک بات اور یاد ہے، ہمارے یہاں ایک بات ہے کہ ہم رات میں جاگنے کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ غلط فہمی. رات میں جاگنا عبادت نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے رات کو سونے کے لیے بنایا، تو پھر جاگنا عبادت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو فطرت کے خلاف ہے نا. اس لیے رات بھر جاگنا عبادت نہیں ہے. ہم آنکھ میں پانی مل مل کے، چائے پی پی کے، سگریٹ پی پی کے، گٹکا کھا کھا کے رات جاگتے ہیں. غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کوئی عبادت میں شمار نہیں ہوتا. رات میں جاگ کر عبادت کرنا عبادت ہے. لہذا جتنی ہو سکے بیداری کے ساتھ، خواب غفلت میں نہیں، نیند بھگا بھگا کر نہیں، پھرتی کے ساتھ، چستی کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ جتنی کر سکے آپ کریں. ہمارے یہاں تصور یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا ثواب ہے. جی نہیں، اللہ کے یہاں نیکیوں کی گنتی نہیں ہوگی کہ ایک شخص نے 500 رکعت نماز پڑھی اور دوسرے 200 رکعت پڑھی تو فضیلت 500 والے کی ہے یا 200 والے کی. اللہ کے یہاں گنتی کی قدر نہیں ہے. اللہ کے یہاں اعمال گنے نہیں جائیں گے کہ اس نے کتنی نماز پڑھ کر آیا اور اس نے کتنی پڑھی ہے. اللہ کے یہاں اعمال تولا جائے گا اور تولنے میں گنتی نہیں آتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ گنتی کا اعتبار نہیں ہے، تولا جائے گا، وزن کا اعتبار ہے. اور عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے اور سنت کے مطابق کرنے سے. لہذا ایک شخص 500 رکعت پڑھا، کوئی خلوص نہیں، دکھاوا ہے، رات بھر جاگا اور سنت کے مطابق بھی نہیں پڑھا، منہ پر مار دیا جائے گا، کوئی حیثیت نہیں. اور ایک شخص نے بڑے خلوص سے، محبت سے، اللہ کی طلب میں، اس کی طرف میں، رسول کے عشق میں رات کے آخر پہلے میں اٹھا 2 رکعت کسی طرح پڑھا اور یہ گرا کہ اللہ سے کہا اللہ ہم سے جو ہو سکا یہ دعا ہم نے کر دی، 5000 رکعت تو اس کی 2 رکعت شامل ہو جائے گی، کیونکہ اس نے خلوص سے پڑھا اور سنت کے مطابق پڑھا. تو اعمال وزن کیے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے. لہٰذا آپ جو گنتی کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں 12 پڑھنا ہے، ہمیں 50 پڑھنا ہے، 100 پڑھنا ہے، گنتی کے پیچھے مت بھاگیے. عمل میں وزن پیدا کیجیے کہ خلوص پیدا کیجیے اور کوشش یہ کیجیے کہ جتنا حضور نے جیسے پڑھا ویسے پڑھو. یہ 2 کام کے ساتھ اگر آپ نے 2 رکعت بھی پڑھی تو ہزاروں رکعت پہ بھاری پڑ جائے گی. لہذا گنتی کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، خشوع خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ جتنی رکعتیں آپ پڑھ سکتے پڑھیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں عبادت میں انفرادیت کرنا، اکیلے اس رات میں عبادت کی جو ثبوت ہے، جو ثابت ہے، وہ تنہا کرنا، اجتماعی شکل میں نہیں، جماعت بنا کر نہیں، جلسہ کر کے نہیں، لوگوں کو بلا کر نہیں، اس کا ثبوت نہیں ہے. آپ گھر میں پڑھیں، گھر میں گنجائش نہیں ہے، مسجد میں آ کے پڑھیں، اکیلے پڑھیں، لوگوں کو بلائیں نہیں، لوگوں کو دعوت نہ دیں، کیونکہ اس کا ثبوت نہیں ہے. مستحب عمل ہے، مستحب عمل میں اختیار ہوتا ہے. لہذا پہلی بات جو کرنے کی ہے کہ انفرادی طور پر آپ جتنے اعمال کر سکتے ہیں کیجیے، خشوع خضوع کے ساتھ، خلوص کے ساتھ اور سنت کے مطابق کیجیے. رات بھر جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا کام کرنا ہے دعا مانگنا. اس رات اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا. ایک حدیث میں ہے، اگرچہ وہ بھی ضعیف ہو، کہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. بنو کلب مدینہ میں ایک قبیلہ تھا جن کا پیشہ تھا بکریوں کا پالنا، اور ایک شخص ہزاروں بکری کا مالک ہوتا ہے. تو کتنی بکری رہے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا بنو کلب کی جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے پشت پر جتنے بال ہیں اس سے زیادہ آج کی رات اللہ تعالیٰ رسول کو معاف فرماتا ہے. لہذا مغفرت کی اس رات میں آپ اپنا نام بھی اس میں شامل کروا لیجیے اللہ کے دربار میں دلا کر، جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اگر یہ رات یوں ہی گزر گئی اور آپ کی مغفرت نہ ہو سکی تو بڑی دیر تک. اور اپنے لیے بھی دعا کیجیے، والدین کے لیے، مرحومین کے لیے، پوری امت کے لیے اور ملک کے امن و سکون کے لیے دعا کیجیے. یاد رکھیے آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے حق میں وہ دعا جلدی قبول ہوگی. آپ صرف اپنے لیے دعا کریں گے تو اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے، لیکن دوسرے کے حق میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. تو دوسرا کام کرنے کا ہے کہ دعا کرنی ہے.
تیسرا کام 15ویں شب کو روزہ رکھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ آپ جو ہو تو رکھیے، نہ ہو تو نہ رکھیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نیکی کا جب موقع ملے ان کی بھی تو ہمیں کرنا چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ کہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، مقابلہ کرو، کمپٹیشن کرو۔ کمپٹیشن کیسے ہوگا؟ جب ہم کریں گے تب نا، تو ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ 3 کام کرنے کے ہیں۔ اور جو ہم قبرستان میں میلہ لگا کر جاتے ہیں، یہ بالکل ثابت نہیں ہے حدیث سے، حضور سے 1 مرتبہ پوری زندگی میں ثابت ہے، اور وہ بھی یوں ثابت ہے کہ اماں عائشہ کے کمرے میں آپ آرام فرما رہے تھے، رات کے آخری پہر میں اٹھے اور چپکے سے قبرستان جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ اماں عائشہ کی نیند کھلی تو آپ کو تلاشا تو نہیں پایا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبرستان پہنچ گئے تو دیکھا کہ آپ دعا کر رہے ہیں۔ پوری زندگی میں 1 مرتبہ اکیلے تنہا چھپ کر بیوی کو نہیں بتایا، اور ہم گول بنا کر، جماعت بنا کر، گاڑی بک کر کے، مرد عورت بچے بوڑھے، ظاہر ہے یہ بدعت ہے، خرافات ہے، حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور میلہ لگاتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ زندگی میں 1 مرتبہ کبھی چلے گئے ایسے ہی رات کسی شب برات کی 1 رات میں، تو گویا اس سنت پر آپ کا عمل ہو گیا۔ لہذا یہ گول اور جماعت بنا کر جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، اس رات 6 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان 6 قسم میں تو آپ تو نہیں ہے۔ نمبر 1 مشرک کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی ہے، آپ شرک سے بالکل یا توبہ کیجیے۔ دوسرا، بغض و حسد دل میں رکھنے والا، کسی مومن کے لیے اپنے دل میں بغض پال رکھا ہے، حسد پال رکھا ہے، کینہ پال رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آج کی رات جب کہ اتنے لوگوں کو معاف فرمائیں گے، اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ تیسرا شخص رشتوں کو توڑنے والا، قرابت داری سے تعلق توڑنے والا، بات بات پر رشتوں سے الگ ہو گیا، بھائی سے الگ ہو گیا، چچا سے الگ ہو گیا، دادا سے الگ ہو گیا، فلاں سے الگ، بات کچھ نہیں۔ جب بات کی جڑ میں جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہوتی، بے پہننے کی بات ہوتی ہے، اور اس کو اتنا ہوا بنائے گا کہ ملنا جلنا بند، سلام کلام بند۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس رات کروڑوں لوگوں کی مغفرت ہوگی، ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی جو رشتوں کو توڑتا۔ حضور نے فرمایا، صرف القطع، تمہارا کام تو یہ ہے کہ جو تم سے بھاگے تم اس سے جڑو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس کو زبردستی سلام کرو، بھائی صاحب السلام علیکم، چچا جان السلام علیکم، نہ جواب دے نہ دے، وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سلام کیجیے، ملیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضور نے فرمایا، تیسرا شخص جس کی مغفرت آج کی شب بھی نہیں ہوگی، رشتوں کو توڑنے والا۔ چوتھا شخص والدین کا نافرمان، خدا اور والدین کے حق میں کبھی نافرمانی نہیں کی۔ ہم آپ نہیں جان سکتے کہ انہوں نے ہمارے لیے کتنی تکلیفیں دے لی۔ آپ میں سے ہر ایک اپنی بیوی کی تو حالت حمل میں، پریگننٹ کی حالت میں دیکھتے ہیں، ذرا تصور، ماں کو تو نہیں دیکھا کیونکہ آپ تو پیٹ میں تھے، لیکن بیوی کو تو دیکھتے ہیں نا، کیا کیفیت ہوتی ہے، ذرا تصور کیجیے کس کیفیت سے، اور باپ کا تصور کیجیے کتنی پریشانی اٹھا کر آپ کی پرورش کر کے آپ کو لائق بناتا ہے۔ اس لیے والدین کا نافرمان بھی اس رات بخشش نہیں کی جائے گی۔ لاکھ والدین آپ کے حق میں ظلم کریں، بہت سے لوگ کہتے ہیں والدین ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، نا انصافی کرتے ہیں، بڑے بھائی کو بہت دیتے ہیں، چھوٹے کو نہیں دیتا، چھوٹے کو دیتے ہیں، بڑے کو نہیں دیتا، یہ ان کا معاملہ ہے۔ اگر انہوں نے آپ کے حق میں ناانصافی کی، وہ کل قیامت کی آپ سے نہیں پوچھا جائے، لیکن آپ نے اگر ذرا سی بدتمیزی کی، قرآن کی عبارت سنی، اُفٍ لَكُمَا، اُف کہہ دیا، ماں نے کہا بیٹا ذرا ہے گئے آپ کام سے، اُف نہیں کہنا، بات تو کاٹنا چھوڑ دیجیے، اُف نہیں کہنا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں چہرے پر ناگواری کے آثار بھی نہ ہو، کہنا تو دور کی بات ہے، وہ اگر والدین نے کوئی بات کہی اور آپ کو ناپسند لگی اور چہرے پہ ناگواری کے آثار ہو گئے، آپ کی تباہی یقینی ہوگی۔ اس لیے خدا والدین کے حق میں ذرا بھی نافرمانی نہیں کی۔ یہ 4 قسم کے لوگ۔ 5واں وہ لوگ جو پیجامہ، ازار، پینٹ وغیرہ کو ٹخنا سے نیچے لٹکا کر پہنتے ہیں، تو حضور نے فرمایا اس 5ویں شخص کی بھی آج کی رات مغفرت ہوگی۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ مردوں کو اللہ نے کہا ٹخنے سے اوپر پیجامہ کرو، تو مردوں نے نیچے کر دیا، اور عورتوں کو کہا نیچے کرو، تو انہوں نے اوپر کر دیا۔ اب تو یہ ہاف پنڈلی تک ہماری عورتوں کے پیجامے کر دو، کہیں وہ دن آ جائے تو اس کو بھی اتار۔ یہ المیہ ہے ہمارا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5واں وہ شخص جو پیجامے یا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، اس کی بھی مغفرت آج نہیں ہوگی۔ اور 6واں شخص وہ ہے جو شراب کا عادی ہے۔
شراب پیتا ہو اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی. شراب ہر گناہ کی جڑ ہے, اس سے بچیے. رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ مسلم محلوں میں شراب زیادہ نہیں ہے. بڑا افسوس, بڑے افسوس کی بات ہے. مسلم محلے اور اس کے آس پاس اگر شراب کی دکان کھلے تو اس کے 1 مہینہ میں بوریا بسکٹ بند کر کے چلا جانا چاہیے. بھائی آپ کو بتا دیں, لیکن رپورٹ یہ بتاتے ہیں, زمینی رپورٹ ہے, حقیقی رپورٹ ہے کہ مسلم محلوں میں شراب کی دکانیں زیادہ چلتی ہیں. کہاں پہنچ گئے, کس درجے کو پہنچ گئے؟ اور آپ چاہتے ہیں کہ مودی کی حکومت نہ آئے. 1000 بار مودی کی حکومت آئے گی اگر آپ کا رویہ اچھی ہے. لاکھ آپ اگلے اس کو ووٹ دیجیے, جتنے گاڑی ہوگی. چابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, آپ کچھ کر لیں گے اللہ کا, بال بچہ نہیں کر سکتے, پوری دنیا نہیں کر سکتی. فرعون نہیں کر سکا, نمرود نہیں کر سکا, قارون نہیں کر سکا. ہم آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اپنے عمل کو بدلیے. یہ جو شراب ہے بہت بری لت ہے. آپ کے محلے اور پڑوس میں شراب کی دکان ہو تو مہینے بھر میں اس میں تالا لگانے پر آپ کو احتجاج نہ کرنا پڑے, خود مجبور ہو جائے کہ یہاں سے ایک بھی نہیں ملا. اس لیے یہ 6 قسم کے لوگوں کی آج کی شبی مغفرت نہیں ہوگی. خدا را اپنی مہربانی سے کہ آپ ان 6 قسموں میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میرے